اشفاق احمد فرماتے ہیں کئی سال کی بات ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی جو پیٹرول سے چلتی تھی۔ اس کو NS کوئکلی کہتے تھے۔ وہ میں نے 925 روپے 35 پیسے میں خریدی تھی اور وہ بڑی طاقتور تھی، آج کل کے موٹر سائیکل سے بہت آگے نکل جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو اسے سائیکل کی طرح پیڈل مار کر چلا سکتے تھے۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی مہربانی سے ڈائریکٹر آف انڈسٹری نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935 روپے اکٹھے کر لیے، ساتھ کچھ پیسے دیے اور خریدی۔ یہ کافی دیر کی بات ہے، 1960 یا 1961 کی۔ تو میں اس کو چلاتا تھا۔ ایک دفعہ چلاتا ہوا چلا آ رہا تھا، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی اچھی سواری تھی۔ لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ کتنا عزت والا آدمی ہے، اس کے پاس کوئکلی موٹر سائیکل ہے۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو سینٹرل جیل کے پاس ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے روکا۔ وہ بوشرٹ پہنے تھا، پہلے شرٹ کو بوشرٹ کہتے ہوتے تھے۔ پاؤں میں اس کے چپل تھی اور پرانی وضع کی ایک جینس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ جتنی دور تک بھی لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے، لیکن وہ مجھے تھوڑا سا مشکوک سا لگا تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں تھے؟ تو اس نے کہا جی میں اپنے کچھ کاغذات لینے آیا تھا یہاں سے جیل سے، میں پرسوں رہا ہوا تھا مگر میں اپنی چٹ بھول گیا، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں نے کہا یہاں آپ قید تھے؟ کہنے لگا ہاں جی میں بہت مشہور جیب تراش ہوں۔ وہ کہنے لگا جی میرا علاقہ جو ہے وہ مصری شاہ ہے، مصری شاہ ایک علاقہ ہے لاہور کا، میں وہاں کا ہوں۔ مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردستی مقدمہ کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میرے خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہ تھیں۔ میں نے کہا تم گرا کٹ تو ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں تو صحیح، لیکن اس مقدمے میں میرے ساتھ بے انتہا ناانصافی ہوئی اور مجھے 9 مہینے کی سزا دے دی، تو میں نے 9 مہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، پھر تو آپ بڑے معزز آدمی ہیں۔ جب آپ نے شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا ہے، آپ بیٹھیں۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے۔ جب ہم فیروز پور روڈ پر وہاں پہنچے جہاں فیروز پور روڈ آگے جہاں کا لیٹن روڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جا کر اس نے کہا آپ ادھر سے چلیں ٹیمپل روڈ کی طرف سے۔ میں ادھر چلا آگے، درمیان میں پہنچے، اس سڑک پر تو سپاہی کھڑا تھا، سیٹی بجا کے روک لیا تو اس نے کہا یہ تو ون وے ہے۔ میں نے کہا سر یہاں کوئی بورڈ وغیرہ تو ہے نہیں؟ اس نے کہا نہیں، سرکار کا یہ کام نہیں کہ بورڈ لگائے، اس کا کام حکم دینا ہے، سرکار نے حکم دیا ہے یہ ون وے ہے تو آپ ادھر سے کیوں آئے؟ میں تو آپ کا چالان کروں گا۔ میں نے بڑی ان کی منت خوشامد کی کہ آپ چالان نہ کریں۔ وہ جو تھا میرا ساتھی وہ بھی اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنتری بادشاہ جانے دیں، یہ کیا ہے، غلطی ہو گئی، ہم سے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو باہر بورڈ لگانا چاہیے تھا، آپ نے بورڈ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بورڈ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی اور محکمے کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا قانون سے ناآشنائی جو ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور کی کون سی سڑکیں ون وے ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نے کاپی نکالی، کاربن رکھا اور میرا نام پوچھ کے لکھ کے چالان کر کے پھاڑ کے کاغذ مجھے دے دیا اور کاربن اگلے کاغذ کے نیچے رکھ کے وہ کاپی جو تھی اپنی
اپنی بشرٹ کی جیب میں ڈال لی۔ اب وہ جو میرا ساتھی تھا جس کو میں پیچھے بٹھا کے لا رہا تھا، وہ بیچارہ ظاہر ہے بڑا پریشان ہوا کہ میری وجہ سے یہ ہوا، تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، سنتری بادشاہ، یہ صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، میں اس کو اس طرف لے آیا تھا، تو آپ ان کو خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں، قانون قانون ہے۔ اور میرا ساتھی اس کے گلے لگ کے جپھی ڈال کے پھر کھسک کے نیچے پاؤں میں بیٹھ گیا، پاؤں سے پھر اونچا اٹھا، پھر اس کو دیے خدا کے واسطے۔ اس نے پرے دھکیل دیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں۔ سپاہی نے بتا دیا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہونا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب پھر میں سوار ہو کر موٹر سائیکل چلانے لگا تو ہم دونوں ہی بڑے پزمردہ تھے۔ پھر اس نے کہا، مجھے بھاٹی کی طرف لے چلیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جہاں چاہو لے چلو، بھاٹی کے باہر اتار دیں، پھر وہاں سے میں اپنا کوئی بندوبست کر کے چلا جاؤں گا۔ تو جب میں بھاٹی پہنچا تو اس نے کہا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور بڑی دید کے ساتھ مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ اور اس نے کہا، میں آپ کی خدمت میں کیا شکرانہ پیش کروں؟ اور پھر اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دے دی، اور جس کے اوپر وہ چالان لکھتے ہیں، جس میں نیا کاربن بنا کے رکھا ہوا تھا، جس میں میرے بھی چالان کی نقل تھی، یہ آپ کی ہے۔ جب وہ جپھی ڈال رہا تھا، اس کے نیچے اوپر ہو رہا تھا، اب گہرا کٹ بھی کمال کا تھا۔ انہوں نے کہا، جی، میری یہ یادگار آپ رکھیں، سارے چالان پاس رکھیں۔ ایسے ہی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک آدمی کے اوپر جب کسی نے کوئی چھوٹا معمولی سا بھی کرم کیا ہو، اس کا ایک بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ کی ادائیگی جو ہے فوری طور پر بہت ضروری ہے، کر دی جانی چاہیے، کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل، کم از کم شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔